کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، رمضان مبارک آپ سب کو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک میری بہن۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا یہ حق مہر کے بارے میں سوال تھا اچھا، کہ کیا اگر رخصتی سے پہلے ڈائیورس ہو جائے تو اس کا حق مہر ہوتا ہے یا نہیں؟ رخصتی سے پہلے یعنی نکاح کے بعد اگر ڈائیورس ہو جی جائے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، جی جی، ٹھیک ہے میری بہن۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ شامل کریں گے اس کو۔ ایک کالر اور ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہیلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بہترین آواز آ رہی ہے خاتون، آپ ہاں سوال جی، پوچھئے۔ یہ پوچھنا تھا کہ بائی ایئر یا بائی ٹرین جاتے ہیں وہ تو ہم سفر میں ہو نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ گاڑی الگ ہوتی ہے، اگر کہیں چور ڈاکوؤں کا ہو اس میں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کسی اور کی گاڑی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب سامان کا سوال کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے میں کہ جا رہے ہیں، چور ڈاکو کا زر خطرہ ہے، سامان ہے، چور ڈاکوؤں کا خطرہ کہ نماز گاڑی پڑھیں نہیں گے رک تو لٹ سکتی۔ نہ جائے، صحیح ہے، کوئی گاڑی بھی پرائی ہے تو دوران نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خاتون کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال ہے کہ اگر ہم نے تراویحیں پڑھنی ہیں تو ہم سامنے قرآن پاک رکھ کے پڑھ سکتی ہیں؟ اچھا، اگر تراویحیں پڑھنی ہے تو سامنے قرآن پاک رکھ کے، اچھا جی چلیں بتائیں گے انشاءاللہ علماء اکرام آپ کو۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام میری بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو سوال ہیں۔ جی ایک تو یہ کہ پچھلے رمضان میں بھی امی کی نا اعتکاف کے دوران ہی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہارٹ اٹیک کے سمٹم سے۔ اچھا تو اس وقت نا ان کا روزہ توڑنا پڑا، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ ایک تو یہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہر جمعرات کو ہم نا کھانا کھلاتے ہیں ہر جمعرات کو؟ اچھی بات ہے۔ اچھا، تو کیا اس سے ہو سکتا ہے اس کا الٹیمیٹ؟ کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ وہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کھانا؟ اچھا سوری، کفارہ بن جائے، لائن ڈراپ ہو گئی۔ وہی اچھا کفارہ وہ جو بن جائے روزے کا، مطلب وہی روزے کا کفارہ، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال ایک یہ ہے کہ میں نے جو 2 رکعت 3 رکعت روزے گزر گئے اس میں 8 رکعت نماز تراویح وتر ادا کی ہے، اچھا تراویح ادا کی ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم شرع ہے؟ اب میں آج سے تو 12 مثلاً 20 ادا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن 3 رمضانوں میں مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہو، 12 بھی پڑھ سکتے ہو، تو میں نے 8 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز بند کرو جی میرے جان، بھائی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری میسج ہے، اس کو فالج بھی ہے۔ فالج ہے آپ کی مسز کو؟ اچھا، اللہ سے جی شفا دے۔ اس کے بعد اس کا وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، یہ ہارٹ پیشنٹ بھی؟ او ہو اچھا، سوال کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس سی بھی پازیٹیو ہے اور یہ ضد کرتی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، ہیپاٹائٹس بی پازیٹیو اور ہارٹ پیشنٹ اور مفلوج خاتون ہے میرے بھائی۔ یہ ضد تو کرتی ہے، علماء اس کا جواب دیں گے، لیکن دیکھیں یہی تو انسان کے دل کے اندر جو ایمانی جذبہ ہے نا، جو کسی حال میں بھی ہو اللہ کے قرب کو پانے کی کوشش کرتا ہے، میں اس بات کی تو بہرحال داد دوں گا، اپریشیٹ کروں گا۔ اچھا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ بھائی طبیعت میری بہت خراب رہتی ہے بچپن یعنی کہ سایہ ہے تے یعنی کہ بہت زیادہ تو دکھایا ہے، یعنی کہ فرق مینوں کوئی نہیں پیندا ہے، زیادہ ہی تکلیف ہوندی ہے، بچی بھی میری اسی طرح فوت ہو ہوئی ہے۔ اچھا سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے؟ ہیلو، سوال کیا ہے اس میں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ جو تکالیف ہیں آپ کے ساتھ اللہ آسانی فرمائے، سوال کیا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ سایہ جے بچپن تو نا مینوں۔ اچھا سایہ ہے، کوئی اثرات بد ہیں؟ اچھا ہاں جی عورت ہے کوئی نا۔ چلیں دعا بھی کرتے ہیں اور علماء سے انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب جوابات کی طرف آ جائیں، کالرز بہت ہیں، پھر ایک جواب یہاں سے چل رہا تھا، یہاں تک ہو چکا تھا کہ اشراق کے بعد کچھ اور نوافل پڑھ سکتی ہوں میں، انہوں نے پوچھا تھا۔ تو دیکھیں ہر وہ وقت جس وقت آپ نوافل پڑھ سکتی ہیں، چاہے وہ تہجد کا وقت ہو، اشراق کا وقت ہو،
अवाबीन का वक्त हो, उसके साथ कोई और भी नवाफिल आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जिस वक्त नमाज जायज़ है, नवाफिल जायज़ हैं, उस वक्त आप कोई और नमाज भी पढ़ सकती है नवाफिल। मगरिब के वक्त मैं क़ज़ा पढ़ती हूँ और नवाफिल पढ़ती हूँ। जी, मगरिब की नमाज़ के बाद जैसा कि अल्लाह साहब ने फरमाया कि जिस नमाज में आप नवाफिल भी पढ़ सकती हैं, अदा नमाज भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें अगर मगरिब के बाद आप नफिल पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपकी नफिल भी हो जाएंगी और क़ज़ा भी आप पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज बस अज़ान के बाद हमारे फ़िक़्ह हनफिया में, अज़ान के बाद, अज़ान के बाद हमारे फ़िक़्ह हनफिया के अंदर जो है ममनू है मगरिब के अज़ान के बाद। बाकी बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी पढ़ लें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे हरम के अंदर लोग पढ़ रहे होते तो पढ़ भी ले तो इतना बड़ा मसला नहीं है। जी वो सब ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि माजूर हैं तो ज़कात ले सकते हैं या नहीं। देखिए, फ़कत माजूरी होना फ़कत माजूर होना ये सबब नहीं बनता ज़कात के मुस्तहिक होने का। तो अगर माजूर हैं और शरई फ़कीर भी हैं, यानी आपके पास गोल्ड भी नहीं, इतना गोल्ड नहीं कि जो 7.5 तोला बने, या इतना सिल्वर नहीं कि जो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, या इतनी रकम नहीं कि जो 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बन जाए उसकी मालियत के बराबर, तो उस सूरत में अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं, शरई फ़कीर हैं, तो फिर आप किसी से भी ज़कात ले सकते हैं। लेकिन माजूर हैं और पैसा आपके पास है, साहिब निसाब हैं, तो फिर आप ज़कात नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, एक ज़िम्नन ये सवाल आया कि नमाज में वसवसे और खैरात बहुत आते हैं, तो इसकी परवाह न करें। जहाँ पर मालो दौलत है वहाँ चोर आते हैं, जहाँ ईमान है तो वहाँ पर शैतान आएगा। नमाज से पहले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करें। ठीक है जी। अल्लाह ये एक तो हमारी बहन ने कहा था सियालकोट से कि दुआ फरमाएं, मेरी बेटी ज़िद करती है। तो बहरहाल हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के मुफ्ती साहब आपकी बच्ची को ज़िद न करे। लेकिन एक बात याद रख लें कि उस सियालकोट फोकॉल सी ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ जिद नहीं करती, साढ़े भी जिद करते हैं। जिद तो बच्चे करते ही करते हैं, बच्चों का काम ही बच्चों का काम है खेल कूद करना, शरारत करना, जिद करना। और याद रखिएगा ये जो शरारती बच्चे वालिदैन को पसंद नहीं होते हैं, एक्टिविशन जो होती है और बच्चों के अंदर जो स्पिरिट होती है ये शरारती बच्चों के अंदर होती है। उनकी शरारत को कंट्रोल करें, उनसे काम लें। हाँ, उनके ऊपर दम करती रहे कुछ न कुछ आयात तय्यबात पढ़ के, जैसे कि उनको नज़र बद से अल्लाह ताला महफूज फरमा और हर किस्म के शुरूर से। एक बहन ने सवाल पूछा है कि नकाब के अंदर नमाज हो जाती है या नहीं होती है। देखिए, उमूमी हालत के अंदर तो नकाब के अंदर नमाज नहीं होती है। नमाज के अंदर मर्द के लिए भी औरत के लिए भी ये लाजिम है कि वो मुंह को नंगा रखें। लेकिन जैसे उन्होंने इशारा किया था कि मैं किसी ऑफिस वगैरह में पढ़ती हूँ या किसी ऐसी जगह पढ़ती हूँ, तो ऐसी कोई उज़र की हालत हो, परेशानी की हालत हो, जैसे आजकल हमारे लिए मुश्किलात है, मर्द के लिए चेहरा नंगा रखना ज़रूरी है लेकिन मास्क पहनना है, मुश्किलात है, तो इस सूरत के अंदर, इस्तरारी सूरत के अंदर जो है वो ढापा जा सकता है। या ऐसी जगह कि जहाँ पर बेपर्दगी का खदशा जी बेपर्दगी की ना, ऑफिस में नमाज पढ़ रहा है या हरम में उमूमी तौर पर होता है, तो उन हालात के अंदर, हालत इस्तरारी के अंदर जायज़ है बिल्कुल। अच्छा, इरशाद फरमाइएगा। एक साहब पूछ रहे हैं कि राशन हमारे ऑफिस में बट रहा है, लेकिन अब ये पता नहीं राशन कैसा, और मैं सैयद हूँ, क्या मैं वो राशन ले सकता हूँ? बेहतर तो यह है कि जो राशन तकसीम कर रहे हैं उनसे कंफर्म कर लिया जाए कि ये जो आप राशन दे रहे हैं ये ज़कात की मद में दे रहे हैं या वैसे नफली तौर पर दे रहे हैं। तो नफली तौर पर जो है वो सादात को दे सकते हैं, वो ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन बेहतर यह है कि ज़कात का हो तो वो ना लें। ठीक है। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। मुफ्ती साहब, मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है आपसे। जिस तरह सैयद का सवाल हुआ, एक सैयद एक ऐसे इदारे से वाबस्ता है जो ज़कात और खैरात 100% ज़कात पॉलिसी पर चलता है। NGOs में एक सैयद की जॉब है और वो इदारा चलता ही ज़कात पर है, और आपने कुरान के कानून भी बताएं कि जो लोग इसमें मुआवनत करते हैं उनको दिया जा सकता है। अब उसे बतौर तनख्वाह या बतौर वजीफ़ा ज़कात के पैसों में से सैयद को देना कैसा है? देखिए, उन्होंने जो हासिल किया वो ज़कात की रकम है, वो चलता ज़कात पर है। फिर उसके बाद जो वो आगे जो है ना, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हीला वगैरह भी कर लेते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पर अब दारुल है, वहाँ पर आप ज़कात की रकम देते हैं तो वो फिर क्या करते हैं कि हीला कर लेते हैं कि किसी भी नेक काम में जो है वो ख़र्च किया जा सकता है। ज़कात की खालिसतन रकम है, किसी ने किसी इदारे के सरबराह को ज़कात का वकील बनाया कि आप ये जो है ना किसी जो ज़कात का मुस्तहिक़ से दें, तो फिर उस सूरत में तो सैयद ज़कात नहीं ले सकता, चाहे एम्प्लॉई हो, हाँ एम्प्लॉई हो, वो नहीं ले सकता। लेकिन अगर ये है कि उन्होंने दिया है कि ठीक है आपको हम कुल्ली इजाज़त भी देते हैं और आप हाँ, और उसमें फिर ये है कि ख़ास तौर पर जो कंपनी वाले हैं वो इस बात की इस्तेदाद रखते हों, शरई सोच रखते हों, अगर उन्होंने कोई हीला वगैरह करके उसको डोनेशन कर लिया है तो उस सूरत में दे सकते हैं, बसूरत दीगर नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है।
جی ایک بریک لے لوں علامہ صاحب, اس کے بعد انشاءاللہ جوابات کی وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سوالات کے جو آن لائن کالز کے ذریعے آئے سوالات ان کے دیں گے علماء کرام جوابات, اور پھر انشاءاللہ ان سے پیغام بھی لیں گے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ, آئیے. السلام علیکم. جی دوبارہ پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پوچھ رہی تھی زکوٰۃ کا جو آپ نے بتایا نا, تو یہ تو پہلے جب سونا لیا ہوا تھا تو اس وقت تو کم ریٹ پہ تھا, اب تو بہت مہنگا ہو گیا, تو کس طرح زکوٰۃ دی جائے؟ اب جو تھوڑا بہت جو بھی ہے زکوٰۃ ہونا. اچھا آپ پروگرام دیکھتی رہیے, آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو رمضان مبارک آپ کو بھی مبارک ہو. اور میرا کویشچن یہ ہے کہ میں اسپیشل پرسن ہوں, بلائنڈ ہوں, مجھے نظر نہیں آتا نا. اللہ اکبر. لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے, میں نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہے بینک میں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ میں ظاہر خود کوئی بزنس کر نہیں سکتا, ہر بندہ پیسے لینے کو تو تیار ہے, پھر دینے کو تیار نہیں ہے. کسی کے ساتھ شراکت نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے, تو میری یہ جمع پونجی جو ہے یہ خدا نہ خواستہ ضائع نہ ہو جائے, تو میں اللہ سے توبہ کر کے یہ کچھ اماؤنٹ بینک میں رکھی ہے کہ مجھے مہینے کا کچھ ملتا رہے تاکہ میرا سلسلہ چلتا رہے. اچھا اب بھائی انشاءاللہ علماء کرام آپ کو اس کا جواب دیں گے. وہ جو بھائی نے جو اعتراض کیا نا کہ آج ہر بندہ پیسے لینے کو تیار ہے لیکن دینے کو تیار نہیں ہے واپس, تو واقعتاً ایسا ہی ہے, ایسا ہی ایک دور دھوکے بازی کا دور ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. علماء آپ کا حوصلہ بڑھائیں گے. آج علماء ماشاءاللہ یہ ہمارے علماء حوصلہ افزا گفتگو کرتے ہیں, حوصلہ افزا گفتگو فرما رہے ہیں. کالر ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا ہے؟ میرا نام ٹھیک ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی سوال کیا ہے؟ سر میرے سر میں نا بڑی درد رہتی ہے اور پکڑا رہتا ہے, پھر اس کے بعد میرا مالی حالت بھی بڑی, پار کا سلسلہ بھی زیادہ چلتا نہیں ہے. اچھا اس میں ہاں جی یہ پتہ دیکھیں ذرا کیا بات ہے, کوئی مسئلہ کیوں رکاوٹیں نہیں پیدا. اچھا یہ مطلب اچھا چلیں یہ کہہ رہے ہیں مجھے ذرا چیک. ارے میرے بھائی ذرا فقہی سوالات کی طرف پیار والے لوگ ہیں, سادے لوگ ہیں ہمارے, تو اس لیے سادی بات. سلمان بھائی ایک سوال پوچھا تھا. اچھا ہمارے ایک بھائی نے ایک منٹ ہولڈ کر. جی ایک سوال پوچھا تھا ہمارے بھائی نے کہ کیا سنیوں کی مسجد ہے اور اس کے اندر کوئی شخص آ کر نماز پڑھتا ہے اور وہ آمین بالجہر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر کوئی شخص مثال کے طور پر فقہ حنفیہ تو وہ تو آمین بالجہر نہیں کرتے, صرف کرتے ہیں. اگر کوئی شافعی بھائی آ گیا, کوئی حنبلی بھائی آ گیا, حضرت امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی ہیں, اگر وہ مثال کے طور پر کوئی حنبلی آ کر پیچھے آمین بالجہر کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی مسجد کا در سب کے لیے کھلا ہے, سب کے لیے کھلا ہوا ہے, اور شوافی کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں اور چاروں مسالک برحق ہیں, ان کی آمین بالجہر ہے. تو اگر کسی نے آمین کر بھی لی ہے تو میں سمجھتا ہوں, میری مسجد میں آتے رہتے پیچھے آمین کرتے رہتے, میں نے کسی کو سلام پھیر کے بعد میں نے پوچھا بھی تو نے آمین کیوں کی ہے. ہاں صحیح مسجد تو سب امن گاہ ہے نا, بڑی خوبصورت بات قبلہ علامہ صاحب نے فرمائی, جو آمین کہے تو جو آمین نہیں کہتے وہ ان کو برا بلا نہ کہیں, اور جو آمین کہنے والے ہیں وہ نہ کہنے والوں کو برا بلا. بالکل ایسا, کیونکہ وہ مسجد امن کی جگہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو رفع یدین کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو نہیں کرتے. تو ایسی کسی ادارے میں کہ جہاں سب کے سب رفع یدین کرتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں, تو وہ نماز کے دوران بھی بعض اوقات کوہنیاں مار رہے ہوتے ہیں. میں ان کی جواب سے یہ بات سمجھاؤں کہ آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے, اور دوسرے کے لیے بھی خاموشی اختیار کریں, اس کا بھی احترام کریں اور وہ آپ کا بھی احترام کریں. کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. ہیلو جی میں سن رہا ہوں, سوال پوچھئے. بھائی میرے نا 2 مہینے سے 15 دن ہو گئے نے, میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے نے. اچھا اللہ تے میں نا 1 سال ہو گیا میری شادی نو ہویا سی. اچھا تے مسا میرے بچہ ہونے والا ہے, تے دلی دعا کرے اج اللہ میرے بچے نو بچے کرے. آمین میری بہن, اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے. یہ دکھ جو ہیں دنیا کے, یا دھرتی کے زخموں پر مرہم رکھ دے, یا میرا دل پتھر کر دے یا اللہ. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی جان ہمارا یہ سوال ہے کہ نماز جنازے کے بعد دعا جائز ہے؟
نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بس کالرز کو اسماعیل بھائی بالکل ختم کر دیں کیونکہ بہت سارے سوالات جمع ہیں اور کالرز کی بھرمار ہے، تو ہمیں جوابات بھی دینے۔ جی مفتی صاحب، کیونکہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کے جوابات اسی سیگمنٹ میں ہو جائے، ایک سیگمنٹ اور ہے، ایک سیگمنٹ اور بھی ہے، مطلب آج کے سیگمنٹ میں، آج کے پروگرام میں ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، مہر دیا جائے گا نہیں؟ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریدۃ ومتعوهن علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ اگر تم نے طلاق، یعنی طلاق اس صورت میں دی ہے کہ رخصتی سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے، چھونے سے پہلے، تو اس صورت میں اب دو چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے مہر مقرر نہیں کیا ہے تو وَمَتِّعُوهُنْ، برتنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیز دے دو اس کو۔ صحیح۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ ایک جوڑا دے دیا جائے، کچھ چیزیں۔ اب کیا دیا جائے؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ جو صاحب مال ہے وہ اپنے حساب سے دے، جو صاحب مال نہیں ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے دے۔ دوسرا حکم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَوَّضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ اگر نکاح ہوا تھا اور مہر مقرر کر لیا تھا اور بغیر چھوئے رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس صورت میں جتنا مہر مقرر ہوا تھا اس کا نصف دے دے۔ یہی قرآن کریم کا حکم ہے۔ یعنی مقرر نہیں ہوا تھا تو برتنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دے، مالدار اپنے حساب سے، غریب اپنے حساب سے، اور اگر مہر مقرر ہو چکا تھا تو نصف اسے دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی علامہ صاحب، جی ایک سوال چور ڈاکوں کے حوالے سے ہوا کہ بعض اوقات سفر ایسا ہوتا ہے کہ چور ڈاکوں کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر واقعی ایسا خطرہ ہے تو اس صورت میں سواری کے اندر رہتے ہوئے، بس یا جو ہے وہ کار کے اندر رہتے ہوئے، آپ گوگل کے ذریعے آپ خانہ کعبہ کی سمت معلوم کر لیں اور آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیجئے، بعد میں اسے دہرا لیجئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی علامہ صاحب فرمائیے گا۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیں۔ قرآن کو پڑھنا سامنے رکھ کے تراویح میں۔ دیکھیں، نماز جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو زبانی قرآن جو بھی آپ کو یاد ہیں، جو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھ لیں زبانی، تو آپ کی نماز ہوگی۔ اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے فقہ حنفیہ کے اندر چاہے کسی دیوار پر لکھا ہوا ہو یا ہاتھ میں قرآن پڑھ کے پڑھنا۔ اسی طرح ایک صاحب نے یہ بھی پوچھا تھا کہ میرے پیچھے کوئی سامع نہیں ہے مفتی صاحب، تو اگر میں کسی کو قرآن دے کے بٹھا دوں اور وہ مجھے لقمہ دے دیا کرے، تو وہ چونکہ خارج نماز ہے وہ لقمہ آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ لقمہ دینے کے لیے بھی داخل نماز ہونا چاہیے، یا تو وہ دیکھتا رہے اور نماز آ کے نیت کرے اور نیت کر کے لقمہ دے، لیکن اگر وہ باہر قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے آپ کو لقمہ دیتا ہے یہاں سے، تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، ایک بہن نے یہ پوچھا کہ اعتکاف کے دوران پچھلے سال کچھ ہارٹ پیشنٹ تھا یا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، بیماری کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ جب روزہ آپ کا ٹوٹا تو خود بخود جو اعتکاف تھا وہ بھی آپ کا ٹوٹ چکا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب اس کے بعد آپ کو ایک دن روزہ رکھنا ہے مثال کے طور پر، اور ایک دن جو ہے وہ اعتکاف بھی کرنا ہے، دونوں کی قضا کرنی ہے۔ اچھا، اب اعتکاف کس طریقے سے کریں گے؟ مثال کے طور پر جس دن کا روزہ رکھنا ہے تو مغرب سے ایک دن پہلے مغرب سے اس مقام پر چلے جائیں جہاں پر آپ نے اعتکاف کیا تھا، یا کسی مسجد میں، یا خواتین ہیں تو بیت المسجد یعنی جو مسجد بیت ہے وہاں پر چلی جائیں، تو وہاں پر مغرب سے پہلے چلی جائیں اور پورا دن ان کو اگلی مغرب تک وہاں گزارنا ہے، اور جب یہ مغرب سے گزر کے صبح سحری کے وقت ہوگا تو پھر روزہ بھی رکھ لیں۔ اعتکاف کا بھی جو قضا ہے وہ بھی ہو جائے گی اور روزے کی قضا بھی ہو جائے گی۔ ہر جمعرات کو جو یہ نکالتی ہے نا، یہ اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ یہ تو چلیں ایک نیک عمل، اب کسی بھی نیک عمل کو کسی وہ نیک عمل ہے، صدقات خیرات ہے، اس کا بہت ثواب ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کسی بھی عمل کو نیک کو کسی کے کفارے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں، یہ ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ میری وائف جو ہے وہ فالج زدہ ہے اور ہارٹ پیشنٹ بھی ہے اور دوسری بھی ہیپاٹائٹس جی پازیٹیو، ان کو کئی بیماریاں ہیں، لیکن وہ ضد کر رہی ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب شریعت نے ایک چیز کے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ مریض ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر ایسا مریض ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، دو صورتیں۔ اچھا، یہ بھی میں وضاحت کر دوں، ہمارے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔
ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی فدیہ دے دو، بھائی بیمار ہے تو ہر بیمار فدیہ نہیں دے سکتا، وہ بیمار کہ جو عارضی بیماری آ گئی اس کے لیے قرآن نے کہا فعدۃ من ایام اخر، بعد میں. لیکن ایسا بیمار ہے جو اس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھائی، تو ان کے لیے جب شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے تو آپ اس راستے کو اویل کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو بیماری بڑھ جائے اور جو ہے انسان کو نقصان پہنچ جائے. شریعت کے اندر آسانی ہے. دنیا کہتی ہے نا کہ یار یہ مولوی لوگوں نے سختی، ہم نے سختی نہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اس لیے ان بہن سے گزارش ہے، ہم سب علماء یہ گزارش کرتی ہے کہ میری بہن آپ فدیہ دے دیں. اللہ جانتا ہے آپ کی نیت کیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کا ثواب اللہ دے گا. علامہ صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ جس نے پوری زندگی روزے رکھے ہوتے ہیں نا اس کو صبر نہیں، وہ صبر نہیں کرتے. چاہے کوئی بھی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کا مطلب جو زمانہ ماضی ہے تو ظاہر ہے کہ عبادات میں گزرا تو ابھی بھی ان کا دل چاہتا ہے، لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. مفتی صاحب آپ کی اس بات سے ایک چیز یاد آئی کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو گیا اور وہ پوری جوانی کے اندر عبادات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، اب معذوری کی وجہ سے نہیں کر رہا تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. اجر اس کو عبادت کا ہی ملے گا، اس لیے کہ اس کی جوانی، اس کا شباب، مطلب ایک تو ہمارا وہ طبقہ ہے نا کہ دنیا جان کے سارے دندے کر کے نجوا کے کالے پیلے، اب جا کے 70 سال کی عمر میں مسجد میں آ کے حاجی ثناء اللہ بن گئے. وہ نہیں، ایک شخص اپنی جوانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، جیسے مصعب نے فرمایا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا. آپ فکر نہیں کیجئے انشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا بات. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں طاقت، جو کرنا ہے سو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. بریک کے بعد ہوتی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بالہانہ خیر مقدم ہے اور بزم علم و آگہی، بزم علماء سجی ہوئی ہے. نعمت افطار میں ملک جید اکابر اور مستند علماء اکرام کا بہترین پینل ARYQ TV ہر سال آپ کو مہیا کرتا ہے، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب آج ہمارے پینلسٹ ہیں. مفتی صاحب اور علامہ صاحب روزانہ میرے ساتھ بطور مہمان نہیں بلکہ بطور میزبان اپنی خدمات، اس ادارے کے میزبان ہیں یہ علماء، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا خاصا عرصہ اس ادارے کو دیا ہے. مفتی صاحب سوالات کے جوابات ہو جائیں. جی علامہ قدرت اللہ صاحب. ایک سوال یہ کیا گیا کہ گزشتہ 2 راتوں میں 8 تراویح پڑھ لی. اچھا. تو دیکھیں تراویح اگر خدا نخواستہ کسی کی چھوٹ بھی جاتی ہے، قضا بھی ہو جاتی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے. صحیح. تو 8 جو پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن آئندہ کوشش کر کے 20 ہی پوری پڑھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ کسی زمانے میں کم قیمت میں سونا لیا تھا، گولڈ لیا تھا، اب قیمت کافی بڑھ گئی ہے، تو اب کس حساب سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ تو جو موجودہ قیمت ہے، جو مارکیٹ میں موجودہ قیمت ہے، اس حساب سے آپ قیمت لگوائیں اور پھر اس کی زکوٰۃ موجودہ قیمت کے حساب سے ادا کی جائے گی. اچھا، ایک بھائی نے سوال کیا کہ نابینا ہے اور بینک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تاکہ مہینہ کچھ نہ کچھ آئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عذر رکھا ہوا ہے اور ہم اس میں کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اس میں ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہے کہ کسی کو پیسہ دینا ایسا ہے کہ آپ نے شیر کے منہ میں ہڈی دے دی، گوشت دے دیا، وہ واپس ملنے کا نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب، ایک سوری ٹو سے، آنکھ والے جنہیں پورا نظر آتا ہے نا 6x6 جن کی بیچارے معذور ہیں، ان کو دھول جھونک کے پیسہ لوگ لے جا رہے ہیں تو بیچارہ بلائنڈ ہے. جی جی جی. کیا کیا تو آپ کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں اس دور جدید کے، دور حاضر کے اعتبار سے، کہ اسلامک بینکاری جو ہے کئی علماء نے اس کی اجازت دی ہے، تو آپ ان کی ہدایات کی روشنی میں کسی بھی اسلامک بینک میں آپ انویسٹمنٹ کروا لیں، کسی عالم دین کی اقوال کی روشنی میں، فرامین کی روشنی میں. تو انشاءاللہ کم از کم یہ ہے کہ آپ رزق حلال وہاں سے اٹھائیں گے، رزق حرام انشاءاللہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ نہیں ہوگا. باہر تو رزق حرام سے بچنا چاہیے انسان کو. علامہ صاحب، یہ ایک آفر سوال پوچھا ہے اور بارہا یہ جب بھی رمضان آتا ہے قبلہ مفتی صاحب تو ہر آدمی یہ آفر پوچھا ہے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں قے آ گئی تو یہ ہم بتا کے بوڑھے ہو گئے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ بتاتے رہیں گے کہ روزے کی حالت میں خود بخود جو قے آئے اس کو لوٹائیں نہ. روزے کی حالت میں بالٹی بھر قے بھی آ جائے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے ایک بھائی نے لاہور سے کہا ہے کہ میرے سر وچ بڑا درد رہتا ہے، کوئی دعا فرماؤ، تو دعاواں نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے صحت عطا فرمائے. دوسری ہماری بہن نے کہا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا اور بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو، آپ کو، زچہ بچہ دونوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا، یہ میں نے الگ لکھا ہوا تھا، بڑی معذرت چاہتا ہوں. تو دیکھیں نماز جنازہ کے بعد ایک تو جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں
تو جنازے کے اندر ایک عمومی دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا، سب کے لیے ایک عمومی دعا ہے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آیا کہ اذا صلیتم علی المیت، مفتی سہیل صاحب، اذا مشکاۃ شریف کی حدیث پاک اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو پھر خاص طور پر تخصیصاً اس کے لیے پہلے بالکل، اور دعائے مغفرت ہے، اگر کوئی دعائے مغفرت کر لیتا ہے، دعا کرتا ہے تو کوئی گناہ والی بات نہیں، حاضر میت کے لیے، حاضر میت کے لیے دعا بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب، سوالات مکمل ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول۔ میں اخلاق کے موضوع پر چونکہ گفتگو کر رہا تھا نا، اور ایک ہمارا جو اگلا بھی سیگمنٹ ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ میں علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب سے اخلاق کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کوئی آپ تربیت فرمائیں، رہنمائی فرمائیں موضوع کے ساتھ اعتبار سے۔ اخلاق کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں آج کی اس مجلس سے یہی سکھا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے چاہیے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری گفتار بہتر ہونی چاہیے۔ کسی صاحب دل نے کیا خوب بات کہی کہ اچھے اخلاق یہ ایک دکان کی مانند ہیں، اور اس دکان کا تالا زبان ہے، جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے۔ زبردست مثال آپ نے دی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور انسان جب بولتا ہے تو اس کے گفتار سے اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے، اور یہ گفتار بعض اوقات جس طرح آج مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے بہترین وضاحت فرمائی، ہماری زبردست رہنمائی فرمائی کہ گفتار یہ انسان کے کردار کو وضع کرتی ہے۔ یہ ٹیمپریری طور پہ تو انسان کوئی لبادہ اوڑھ سکتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پہ انسان اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اگر وہ صاحب اخلاق ہوگا تو ہی صاحب کردار۔ جیسے کہ ہم نے بہت زیادہ احادیث طیبہ کی صورت کے اندر زور دیا کہ جو کچھ بھی ہم ہیں ہم بالکل اوپن ہونے چاہیے۔ بالکل اچھا، کچھ لوگوں کا طریقہ کار، مفتی صاحب قبلہ، مذہبی طور پر بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جتنے ریزرو رہیں گے، پروٹوکول میں رہیں گے تو ہماری عزتیں بڑھیں گی۔ عزتیں ریزرو رہنے اور پروٹوکول میں رہنے اور اپنے آپ کو انسان، اور پنجابی کہتے ہیں منہ بسور کے بیٹھا ہے، وہ نہ ہو، بلکہ انسان لوگوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے ملتے تھے تو مسکراتے ہوئے، توجہ کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا یہ، اب ہم اپنے پاس سے کوئی پروٹوکول یہ سمجھیں کہ میں ریزرو رہوں گا تو میرا زیادہ پروٹوکول رہوں گا، جتنا میں آپ کو چھک کٹ کے بیٹھوں گا میں آپ کو، تو یہ نہیں ہے۔ اصل وہی معیار ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی پر ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات بزم علماء کا لاسٹ سیگمنٹ، جس میں ہم دیں گے اخلاق کے موضوع کے اعتبار سے اکارڈنگ ٹو دی ٹاپک ہم کوئی میسج کنوے کریں گے علماء کرام کی زبانی، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم علماء سجی ہوئی تھی اور اخلاق پر ہمارے صاحب اخلاق، صاحب کردار علماء خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ یہ بتا رہے تھے اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے بہت اچھا اور نادر موقع دیا ہے اللہ نے اس ماحول میں مساجد کی طرف آنے کا، اللہ سے جڑنے کا، قربت خداوندی کا ایک ذریعہ انہیں ملا ہے جس میں ان کے پاس فراغت بھی ہے۔ اور میں نے جاتے ہوئے بھی کہا تھا پچھلے بریک میں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں طاقت، جو کرنا ہے سو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، اخلاق ہمارا آج موضوع تھا، اور اخلاق پر میں چاہتا ہوں آپ، کیمرہ آپ کے سامنے، پوری دنیا آپ کے سامنے، ان کو پیغام دیجئے، میسج دیجئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح اخلاق کے بارے میں ہم نے آغاز میں بھی، میں نے، علامہ لیاقت صاحب نے، علامہ قدرت اللہ صاحب نے، تمام علماء نے بات کی، اور میں یہاں پر آخر میں جو پیغام دینا چاہوں گا نا کہ اپنا اخلاق ایسا رکھیے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اگر آپ کی صحبت میں آئے، آپ کے پاس بیٹھے تو وہ آپ سے متاثر ہو کر یہ کہے کہ یار مسلمان ہو تو ایسا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ابو سفیان جب بادشاہ ہرقل روم کے دربار میں گئے تھے اور اس نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا کہتے ہیں وہ؟ ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں میں کچھ بات کہنا چاہتا تھا لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ میں جھوٹ بولوں تو میری سرداری پر دھبا آئے گا، تو کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا،
کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، ایفاء عہد کا حکم دیتے ہیں، امانتوں میں امانت داری کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ جو میں نے بیان کی تو حقیقتاً یہ ان کی جو ہے ان کا اخلاق تھا، ان کی تعریفات تھی جو میں نے بیان کی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی سچ بول گیا، حالانکہ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں بول سکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کھل جائے، میری سرداری پر دھبا آئے۔ تو یہ حضور کی شان ہے کہ الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ ایک اور آیت ہے نا جو کہ تحمل مزاجی کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، ساری علامات پڑھ چکے تھے، آئے آقا علیہ السلام کو غصہ دلانے والی باتیں کی، جتنا ایسی باتیں کی آقا کا تحمل مزاجی ان کی بڑھتی رہی، عرض کی یا رسول اللہ میں ہار گیا، آپ کا تحمل جیت گیا، میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، ہاتھ بڑھائیے، میں بھی دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اور میں آخر میں ایک بات کہوں گا، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت تھے اور بڑے صاحب علم بھی تھے، مجتہد تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ آپ کے راستے میں روزانہ ایک غیر مسلم کھڑا ہوتا اور آپ کو تکتا رہتا، بڑے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ جب تشریف لانے لگے تو وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ حضور آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پر کسی کا زور تو نہیں، کلمہ پڑھایا، تجھ پر کسی کا زور تو نہیں، کس بات کی ترغیب نے تجھے اسلام میں آنے پر وہ کیا ہے، ترغیب دی ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ روزانہ میں آپ کو آتے جاتے دیکھتا، آپ اتنے خوبصورت، اتنے اعلیٰ اخلاق والے، تو سوچنے پر مجبور ہوا ہوں کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں آپ کا بھی میسیج، اس کے بعد ہم وقفہ لیں، بسم اللہ۔ بس میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جیسے ہم نے بار بار اس بات پر اظہار کیا کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بار بار ذکر کیا گیا، اور آپ نے یہی فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور گھر کے اندر کیسے داخل ہوتے تھے، حضور کا گھر کے اندر معمول کیا تھا داخلے کا؟ فرمایا حضور گھر کے اندر داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے آتے، حضور جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے، گھر والوں کے ساتھ معاملات کو جو ہے وہ جیسے ورکنگ شیئرنگ کی جاتی ہے وہ تبسم فرماتے، فرمایا کبھی بکری کا دودھ دوتے۔ تو گھر کے اندر انسان اور اپنے دوستوں میں، اپنے رفقا میں، اپنے ادارے میں انسان پروٹوکول نہیں کر سکتا، بالکل۔ تو اگر زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر اخلاق پیدا کیجئے، اپنی زندگی کے اندر اخلاق پیدا کیجئے اور اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کریں، آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ اور یہی مقصد ہے رمضان کے عطا کرنے کا کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے اخلاق کو سنوار لیں۔ کیا بات ہے، اور ریئل سوشل میسج جو ہے وہ آج آپ نے دیا ہے در حقیقت کہ انسان جب گھر میں معاون و مددگار بنے گا، سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کا دل جیتنا ہوتا ہے، سب سے پہلے اخلاق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام ایک وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ممتاز عالم دین علامہ حافظ عبدالحفیظ معارفی صاحب اور ثنا خان رسول، ایک چھوٹی عمر میں اللہ نے اس کو بڑی عزتیں دی، ہمارے ساتھ ثقلین رشید فرام حیدرآباد اس وقت یاروائی کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صاحب کا ایک برس سے تشریف لائیں گے اور اپنی خوبصورت آواز میں رسالت مآب کے حضور نذرانہ عشق و محبت پیش کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، مفتی سہیل رضا امجدی کا، علامہ قدرت اللہ نقشبندی کا، کہ آپ ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ایسے موقع پر کہ جس وقت یہ لوگ ہمت ہار چکے ہیں تقریباً، آپ ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان